أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وكتبنا عليهم اور ہم نے فرض کر دیا ان پر فیہا اس باب میں ان النفس بالنفس کہ بے شک جان بدلے جان کے والعین بالعین اور آنکھ بدلے آنکھ کے والانف بالانف اور ناک بدلے ناک کے والاذن بالاذن اور کان بدلے کان کے والسن بالسن اور دانت بدلے دانت کے والجروح قصاص اور زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے فمن تصدق بھی پھر جو کوئی معاف کر دے اس کو فہو کفارۃ اللہ بس وہ اس کے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہوگا ومن لم یحکم اور جو نہ فیصلہ کریں بما انزل اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا فاولئک هم الظالمون بس وہی لوگ ہیں ظالم وقفینا اور ہم نے ان کے پیچھے وقفینا علی آثارہم اور ہم نے ان کے پیچھے پیچھے بھیجا بعیسی ابن مریم عیسی ابن مریم کو مصدقا جو تصدیق کرنے والے تھے لما بین یدیہ من التوراۃ اس کتاب کی جو ان سے پہلے تھی تورات وآتیناہ الانجیل اور ہم نے انہیں انجیل دی فیہ ہدی و نور جس میں ہدایت اور روشنی تھی وہ مصدقا اور وہ تورات تصدیق کرنے والی تھی لما اور وہ کتاب تصدیق کرنے والی تھی لما بین یدیہ اس کی جو اس سے پہلے تھی من التورات تورات وہدی و موعظۃ للمتقین اور وہ تورات ہدایت تھی اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے ولیحکم اہل الانجیل اور چاہیے کہ فیصلہ کرتے اہل انجیل بما انزل اللہ فی اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں اتارے احکام ومن لم یحکم اور جو نہ فیصلہ کریں بما انزل اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا فاولئک هم الفاسقون بس وہی لوگ ہیں نافرمان یہاں اللہ جل شانہ نے قصاص اور کچھ جرائم کے بدلہ کا اصول اور ضابطہ بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ کوئی شخص کسی کا قتل کر دے تو وہ بھی اس کے بدلے میں قتل ہوگا اور اگر کوئی عضو جسم کا ضائع کرے تو اس کے بدلے میں اس کا بھی عضو ایسے ہی ضائع کیا جائے گا۔
جیسے آنکھ، کان، ناک اور ہاتھ، پاؤں، یہ مختلف اعضاء ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، فرما ہم نے فرض کر دیا ان بنی اسرائیل پر، فیہا اس تورات میں، اس کتاب میں، ان النفس بالنفس، کہ جان بدلے جان کے، کہ اگر کوئی کسی کا قتل کر دے تو وہ بھی اس کے بدلے میں قصاصاً قتل ہوگا، یہ جان بدلے جان کے۔ والعین بالعین، اور اگر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ بھی پھوڑی جائے، یا آنکھ بالکل نکال دے تو اس کی آنکھ بھی اس کے بدلے میں نکال لی جائے گی۔ والانف بالانف، اور ناک بدلے ناک کے، کسی کی ناک کوئی شخص کاٹ دے تو اس کے بدلے میں اس کی ناک کو بھی کاٹ دیا جائے گا۔ والاذن بالاذن، اور کان بدلے کان کے، کوئی کسی کے کان کاٹ دے، دونوں کاٹ دے تو اس کے بدلے میں دونوں اس کے کاٹے جائیں گے، ایک کاٹے تو ایک کاٹا جائے گا۔ والسن بالسن، اور دانت بدلے دانت کے، کوئی شخص کسی کا دانت توڑ دے تو اس کا بھی اس کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا۔ والجروح قصاص، ایسے ہی جتنے زخم ہیں ان کا بدلہ ہے، جیسا جسم میں زخم لگائے اسی طرح اس کو بھی زخم لگایا جائے، یہ بدلہ ہے۔ یہ شریعت کے اصولوں میں یہاں بیان تو ان پہلی کتابوں کے احکام کا بیان کیا، لیکن اس شریعت میں بھی اللہ نے یہی احکام رکھے ہیں باقی، اور جو پہلی شریعتوں کے احکام قرآن بیان کرے اور اس کی نفی نہ کرے تو وہ احکام اس شریعت کے بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم پہلی کتابوں کا تصدیق کرنے والا ہے، تو اس میں پہلی کتابوں کے بھی بہت سے مضامین موجود ہیں، جیسے یہ مضمون پہلی کتابوں کا ہے لیکن قرآن کریم میں بھی یہ مضمون موجود ہے، اور یہ احکام اسی طرح اب بھی نافذ ہیں۔ فمن تصدق بہ، پھر جو آدمی معاف کر دے اس جرم کو، کسی نے کسی کا نقصان کیا، جسم میں زخم لگایا، کوئی عضو کاٹ دیا، اب اس کو بدلہ لینے کا حق ہے لیکن یہ بدلہ نہ لے، تصدق بہ، اس کو معاف کر دے، فہو کفارۃ اللہ، تو یہ اس کے لیے پورا پورا کفارہ ہو جائے گا۔ تو اگر اس کی دیت بھی نہیں لیتا، مثلا کوئی کسی نے جرم کیا، قتل اس کا کر دیا، یا یہ ہے کہ کوئی عضو ضائع کر دیا، اب اس کے بدلے میں عضو اس کا ضائع کیا جائے یا اس کا معاوضہ اس کو دے دیا جائے، دونوں صورتیں ہیں۔ اور اگر ایک شخص ایسا نہیں کرتا، معاف کر دیتا ہے، تو یہ اس کا معاف کرنا اس کے گناہوں کے معاف کرنے، گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بنے گا۔ جیسے احادیث میں بھی اس کی فضیلت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی طرف سے ہونے والی زیادتی کو معاف کر دے اور اس کی طرف سے اس کو کسی نے کوئی نقصان پہنچایا، یہ اس کو معاف کر دیتا ہے، تو اللہ جل شان اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، معافی دینا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ احکام الہیہ ہیں، جو لوگ احکام کو نافذ کرنے کے اوپر مامور ہیں، حکام ہیں، کوئی ملک کا نظام ہے، کوئی پنچایت ہے، اور ان کو ان احکام کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، لیکن اگر حکام اس کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور جو نہ فیصلے کریں بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے مطابق جو اللہ نے یہ احکام اتارے، یعنی دین اور شریعت کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور پیچھے پیچھے بھیجا ہم نے ان کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور دیگر انبیاء کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے بھیجے، مصدقاً، یہ تصدیق کرنے والے تھے، لما بین یدیہ من التوراۃ، اس کی جو ان سے پہلے تورات کتاب تھی۔ تورات اصل کتاب تھی اور انجیل اس کا گویا کہ ضمیمہ تھا تورات کا، اور اس کتابیں تھی۔
وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی انجیل، فیہ ھدی ونور، جس انجیل میں لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان تھا، ونور، اور ان کے لیے اعمال میں روشنی تھی، ومصدقا لما بین یدیہ، اور یہ انجیل تصدیق کرنے والی تھی اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی، من التوراۃ، تورات، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور وہ تورات ہدایت تھی لوگوں کے لیے اور نصیحت کی باتیں تھی اس میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا درجہ ہے آسمانی کتابوں میں، اور اس کے بعد تورات کا درجہ ہے قرآن کریم کے بعد، پھر انجیل کا ہے، زبور کا ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے کہ فیصلے کریں انجیل والے۔ اس کے ایک تفسیر یہ کی ہے کہ انجیل والوں سے مراد یہ امت بھی ہے، اس لیے کہ جیسے انجیل تورات کی مصدق کتاب تھی اور تورات کے مضامین انجیل میں تھے، اور انجیل ان تورات کے مضامین کی معجد کتاب تھی، اسی طرح یہ قرآن کریم بھی انجیل کا معجد ہے، اور قرآن کریم میں انجیل کے مضامین موجود ہیں۔ تو یہ امت اس کو اس لحاظ سے اہل انجیل کہا جا سکتا ہے کہ یہ جس قرآن کو پڑھنے والے، جس کو عمل میں لینے والے ہیں، یہ قرآن انجیل کے مضامین کو بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور اگر یہ امت مراد نہ ہو تو پھر اہل انجیل سے مراد نصارہ مراد ہیں جو انجیل کے حاملین تھے۔ تو فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے کہ فیصلے کریں انجیل والے، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے احکامات اتارے، فیہ، اس میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بما انزل اللہ، اور جو بھی کوئی نہ فیصلے کرے گا اس کے مطابق جو اللہ نے احکام نازل فرمائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی شرعی احکامات کے مطابق اپنا نظام زندگی نہ بنانے والے اور احکامات الہیہ کو زمین پہ نافذ نہ کرنے والے، جن کے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے، قوت نافذہ ہے، وہ قوت نافذہ سے کام لے کر احکام دین کو نافذ نہیں کرتے تو وہ مجرم ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، باغی ہیں، سرکش ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، باغی ہیں۔ اس لیے جن کو اللہ اقتدار دے ان پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر نافذ کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر نافذ نہیں کرتے تو یہ وعیدیں ان کے لیے موجود ہیں۔ اس میں فرمایا فاسقون انہیں کہا، اس سے پہلی آیت میں ظالمون کہا، اس سے پہلی آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ان کو کہا۔ تو یہ تین طرح کی باتیں اللہ جل شانہ نے، تین وعیدیں ایسے لوگوں کو دی ہیں جو اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے احکام الہیہ نافذ نہ کریں تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ اللہ کے نافرمان لوگ اور باغی لوگ۔